آئیں خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، پہلی سے 14ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب، پہلی سے 14ویں آیت میں خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا، جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے، تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آمین۔ عزیز بہن اور بھائیوں، کرسمس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں، اپنے بچپن میں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں درزیوں کی دکانیں رات بھر کھلی رہتی تھی۔ آخری موقع تک جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تیاری ابھی رہ چکی ہوتی ہے، اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چاہے صبح ہی ہمیں نئے کپڑے درزی سے سل کر نہ مل جائیں، ہم ان کو پہن سکیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں مواقع عطا کرتا ہے، تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ مل کر کرسمس کی خوشیوں کو منا سکیں۔ اور انہی کرسمس کی خوشیوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تیاری بھی کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے ہفتے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ نہ صرف ہمیں اپنے جو بدن کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، اور گھر کو صاف کرنے کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے، اور کرسمس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور اس رویہ کی ضرورت ہے، اس ایٹیٹیوڈ کی جس کے ساتھ ہم کرسمس کو منا سکیں، اس موقع میں داخل ہو سکیں، ان خوشیوں کو منا سکیں۔ اس خوشیوں کے سیزن میں کئی دفعہ لوگ بہت زیادہ کھو جاتے ہیں، اور وہ کرسمس کی حقیقی اس خوشی کو، اس میسج کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے پاتے کہ خدا کرسمس کے وسیلہ سے کیا چاہتا ہے، اس نے کیوں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور کرسمس کے موقع پر ہر سال خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اس جلال کو دیکھیں، اس کی اس شان و شوکت کو دیکھیں
جو کرسمس کے وسیلہ سے اس دنیا میں آئے۔ اس لیے آج کے پیغام کو میں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے بیہولڈ دا گلوری آف کرسمس، دیکھو مجسم کی شان۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے کرسمس کے موقع پر اس کے اس دنیا میں آنے کی وجہ کو جان سکیں، اس کو پہچانیں اور جانیں کہ خدا کیوں اس دنیا میں آیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر ہم اس حقیقت کو، اس پر غور نہیں کرتے، اس پر توجہ نہیں دیتے، تو ہم کرسمس کے موقع پر شاید بہت کچھ مس کر رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اس دنیا میں آنے کی وجہ کو ضرور جانیں، اور خدا کیوں اس دنیا میں آیا۔ وہ میری اور آپ کی نجات کے لیے اس دنیا میں آیا۔ وہ اس دنیا میں آیا تاکہ ہم اپنی گناہ آلود زندگی سے چھٹکارا پا سکیں، اور دوبارہ جو ہے ہم باپ کے ساتھ ہمارا تعلق استوار ہو سکے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم نے جو خداوند کے کلام میں سے دیکھا، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی اور 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم مسیح کا جلال دیکھتے ہیں جو کہ اس کی پیدائش کے ذریعہ سے اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یوحنا جو ہے وہ پہلی آیت میں کیا ذکر کرتا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ایک لمحہ کے لیے آئیے ہم اپنی سوچ کو دنیا کے شروع میں لے کر جائیں۔ پیدائش میں میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، جب خداوند نے اس دنیا کو پیدا کیا، خداوند نے اس دنیا کو کریٹ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے اس دنیا میں خداوند کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں تھی۔ اور پیدائش کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اس دنیا کے شروع سے، جیسا یوحنا پہلی آیت میں کہتا ہے کہ مسیح اس دنیا کے شروع سے تھا، وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہ کلام جو مسیح ہے یہ مجسم ہوا۔ مسیح جو ہے وہ دنیا کے شروع سے ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ خدا میں 3 شخصیتیں، 3 پرسنز پائے جاتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس۔ یہ تینوں دنیا کے شروع میں موجود تھے، اور یسوع کے وسیلہ سے جو کلام خدا کے ساتھ تھا، اس کے ذریعے یہ دنیا وجود میں آئی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند نے جب دنیا کو بنایا، اس نے ہر ایک چیز کو جب بنایا، جب اس نے زمین کو بنایا، پودوں کو بنایا، جانوروں کو، انسان کو بنایا، تو اس نے کیا کہا کہ سب اچھا ہے۔ خداوند کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے خدا خوش ہوا، اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب خداوند نے اس دنیا کو بنایا، اس نے کہا یہ اچھا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے تاریکی کو روشنی سے جدا کیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند نے تاریکی کو روشنی سے جدا کیا، اور آج یوحنا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہی روشنی جو ہے
جو یسوع ہے، جو دنیا کے شروع سے تھا، جو خود خدا ہے، وہ نور جو تاریکی میں چمکتا ہے، وہ اس دنیا میں آیا۔ آج کرسمس کی جو خوشیاں ہیں جب ہم مناتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ضرور ذہن نشین کرنے کی اور اپنے بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا خود جو نور تھا، جس نے کہا روشنی ہو جا، جو کہ کلام خدا کے ساتھ تھا، وہ مجسم ہوا اور یسوع کی شکل میں نور اس دنیا میں آیا۔ میرے ساتھ نکالیے کلسیوں پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے کلسیوں پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطہ پیدا ہوئیں۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج یوحنا بھی 7ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ مسیح جس کے وسیلہ ہر ایک چیز پیدا ہوئی، وہ خود اس دنیا میں آنے کو تھا، اور یوحنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو خدا تھا، وہ جو روشنی تھی، وہ اس دنیا میں آنے کو ہے۔ اور 10ویں آیت میں کہتا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج کرسمس کے موقع پر خدا چاہتا ہے کہ اگر ہم اس پیغام کو آج تک پورے طور پر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس کو نہیں جگہ دی، تو ہم جانیں کہ خدا جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا، جو اس کو خلق کرنے والا تھا، وہ میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ آمین۔ اور اس کے اس دنیا میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ بھی ہمیں پیدائش میں ملتی ہے۔ خداوند نے جب آدم اور حوا کو بنایا، تخلیق کیا، اس نے ان کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا۔ خداوند انسان سے پیار کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی بنائی ہوئی ہر ایک کریشن کو، ان سب چیزوں کو، ہر ایک جانوروں کو، دنیا کی ہر ایک چیز کو انسان کے اختیار میں کیوں کیا؟ کیونکہ وہ انسان سے محبت کرتا تھا، وہ آدم اور حوا کے ساتھ پیار کرتا تھا، اور ان کے ساتھ وہ ٹھنڈے میں باغ عدن میں جاتا اور بات چیت بھی کرتا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس طرح جو گناہ جو ہے دنیا میں آیا آدم اور حوا کے ذریعے، جنہوں نے خود اپنے خدا بننے کی کوشش کی اور انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند دنیا کے شروع سے میرے اور آپ کے ساتھ وہ رفاقت، ایک ریلیشن چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نہ صرف اپنی شبیہ پر بنایا،
ہمارے نتنوں میں نہ صرف دم پھونکا بلکہ وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اسی طرح خوش ہو۔ جب گناہ اس دنیا میں آیا تو خداوند نے دنیا کے شروع سے جب یہ دیکھا کہ گناہ کی وجہ سے تاریکی میں انسان دھکیلا جا رہا ہے، وہ گناہ کے آگے بک چکا ہے، تو خداوند نے دنیا کے شروع سے اس چیز کو پلان کیا۔ اس نے یہ پلان بنایا کہ کس طرح اس نے انسان کو اس تاریکی سے چھٹکارا دینا ہے، کس طرح اس گناہ کے دلدل سے اس نے اس کو رہائی بخشنی ہے۔ اور وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ روشنی یسوع جو ہے وہ اس دنیا میں آئے اور انسان کی خاطر جو ہے اپنا خون بہائے، اور اس کا فدیہ کے وسیلہ سے ہم دوبارہ جو ہے باپ تک رسائی پا سکیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جو نور دنیا کے شروع میں تھا، جو روشنی تھی، وہ دوبارہ اس دنیا میں آیا، مسیح کی شکل میں انسان بن کر خدا خود اس دنیا میں آیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ایک لمحہ کے لیے سوچئے، انسان کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر، جو دنیا کو بنانے والا ہے، میری اور آپ کی خاطر اس نے اپنے آپ کو کتنا گرا دیا۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خالق ہے، اس نے ایک چرنی میں جنم لیا۔ کیا اس کے لیے محلوں میں جگہ نہ تھی؟ اس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کی خاطر حقیر کر دیا۔ خدا کے لیے کیا ایک انسان کے روپ میں آنا، ایک لمحہ کو سوچئے، یہ کوئی معمولی بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر دیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں یسوع جو ہے وہ مکمل طور پر انسان بھی تھا۔ ایک لمحہ کو سوچئے، اس نے میری اور آپ کی خاطر انسان کا بدن لیا۔ یہ سوچئے کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے، جب یسوع چھوٹا تھا تو اس کو اٹھانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت تھی۔ صرف ایک بچے کی ضرورتوں کو اپنے ذہن میں لائیے اور سوچئے، جو خدا ہے اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو کتنا گرا دیا، اس محبت میں کہ اس نے ہر ایک چیز، جو انسان، جو تکلیف، جو درد برداشت کرتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے برداشت کرنا چاہیے۔ جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے نبیوں کے ذریعے کلام کرتا تھا، اور وہ خود بھی نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا، اور اپنے احکامات جو ہے وہ کلام کے ذریعے دنیا تک پہنچا رہا تھا۔ لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہم کرسمس کے موقع پر آج کے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ خدا جو کلام کرتا تھا، وہ خود انسانی جسم میں ایک بچے کے روپ میں وہ اس دنیا میں آ گیا۔ یسوع جو ہے وہ مجسم ہوا، اس نے انسان کا روپ لیا۔ کیا یہ خدا کے لیے معمولی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا میرے اور آپ کے لیے کم تر کر دیا؟ صرف اور صرف کس لیے؟ کہ میں اور آپ جو گناہ کے آگے بک گئے،
جو گناہ کی اس دلدل میں گھرے ہوئے تھے، جو اس تاریکی میں تھے، ان کو وہ دوبارہ روشنی میں لا سکے، دوبارہ باپ کے پاس لے جا سکے، کیونکہ باپ جو ہے وہ شروع سے ہی چاہتا تھا کہ اس کے بچے اس کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ایک لمحہ کے لیے سوچئے، جب کوئی شخص ہماری تحقیر کرتا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، وہ کس حد تک برا بھلا کہہ سکتا ہے، یا ہم کس حد تک ہماری تحقیر ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری تحقیر اس قدر ہو سکتی ہے جو باپ نے ہماری خاطر کی، جو اس دنیا کا خالق کرنے والا تھا؟ وہ انسان کے جسم کے روپ، انسانی شکل میں انسان کا جسم لے کر اس دنیا میں آیا۔ اس نے میری اور خاطر، آپ کی خاطر اپنے منہ پر تھکوایا، کوڑے کھائے اور اپنی جان دی، تاکہ ہم دوبارہ اس نور میں داخل ہو سکیں، باپ کے ساتھ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ ہمارے گناہوں کی خاطر جو ہے اس نے جنم لیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ سے رہائی پاتے ہیں، جب ہم نجات پاتے ہیں، تو جب ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے تو مکاشفہ میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر نہ تو رونا ہوگا، نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا، نہ کوئی دکھ اور تکلیف اور نہ کوئی آنسو ہوں گے۔ وہاں پر صرف اور صرف خوشی ہوگی۔ خداوند جو ہے وہ ہماری خاطر کیوں اس دنیا میں آیا؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، تاکہ ہم دوبارہ اس تکلیف کی زندگی سے، جو گناہ کی وجہ سے دنیا میں درد اور تکلیف آیا، تاریکی آئے، ہم اس سے چھٹکارا پا کر دوبارہ خوشی میں داخل ہو سکیں۔ جب آدم اور حوا جو تھے وہ باغ عدن میں رہتے تھے، جب وہ خدا کے ساتھ ان کی رفاقت تھی، جب گناہ ان کی زندگی میں نہیں تھا، اس وقت صرف اور صرف نور تھا، روشنی تھی ان کی زندگی میں، صرف اور صرف خوشی تھی۔ باغ عدن میں کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی درد نہیں تھا۔ خدا انسان کے روپ میں کیوں اس دنیا میں آیا؟ وہ کیوں مجسم ہوا؟ تاکہ وہ دوبارہ ہمیں اپنے خون کے وسیلہ سے خرید کر دوبارہ اس زندگی میں داخل کر سکے، جہاں پر صرف اور صرف خوشی ہوگی، اور وہاں پر کوئی گناہ کا ڈنگ نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی رونا اور دانتوں کا پیسنا اور تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ مسیح کا جلال ہے، یہ خداوند کی شان ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے انسان کو، جو اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہتا تھا اس باغ عدن میں، وہ کبھی بھی اس کی نسلوں کو، اس کی پشتوں کو مسلسل گناہ میں زندگی بسر کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے دنیا کے شروع سے ہی، پیدائش سے ہی اس نے کہا کہ مسیحا جنم لے گا اور وہ سانپ کی ایڑی پر کاٹے گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آیا؟ تاکہ میں اور آپ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔
آئے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16 سے 21 آیت میں دیکھیں گے کہ مسیح کیوں ہماری خاطر آیا اور اس کا کیا مقصد تھا اس دنیا میں جنم لینے کا۔ 16 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ 21 آیت میں یوں لکھا ہے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یسوع کیوں اس دنیا میں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا دے۔ وہ ہم پر سزا کا حکم دینے نہیں آیا، اس لیے کلام کہتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ آمین۔ آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ہم پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ ہم نے مسیح کے اکلوتے بیٹے مسیح یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں۔ اس لیے آپ کو فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پر اب سزا کا حکم نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر ہمارے بہن بھائیوں میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، تو خدا را یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ان کے ساتھ اس خوشخبری کو شیئر کریں کہ کلام کیا کہتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، اور جو ایمان نہیں لاتا وہ سزا کے لائق ٹھہر چکا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، روشنی کلام کہتا ہے اس دنیا میں آئے، اور بہت سو نے جو تاریکی میں زندگی بسر کر رہے تھے اس روشنی کو قبول کرنا نہ چاہا۔ آج ہم جانتے ہیں خداوند کے کلام کے وسیلہ سے کہ خداوند نے جس طرح اپنے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا، اس نے بتایا کہ اس کا اکلوتا بیٹا یسوع جو مسیحا ہے، جو گناہوں کے فدیہ کے لیے اس دنیا میں آنے کو ہے، وہ اس دنیا میں آئے گا، لیکن دنیا اس کے لیے تیار نہ تھی، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ یسوع نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں ہم کو لینے کو آنے والا ہے۔ اس دفعہ وہ ایک بچہ کے روپ میں نہیں آئے گا، وہ ایک چرنی میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ایک بادشاہ کے روپ میں، ایک بارات کی طرح، ایک جس طرح باراتی ہوتے ہیں اس کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ وہ بادلوں پر سے اترے گا، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ، ہم بادلوں میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ آمین۔
میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کیا آپ نے مسیح کو اپنی زندگی میں تسلیم کیا ہے؟ اگر آپ نے تسلیم کیا ہے تو آپ مبارک لوگ ہیں، آپ نجات دہندہ ہیں، آپ پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے ہی خدا جو ہے اس نے آسمان کو چھوڑا اور اس نے یہ بدن لے لیا اور اس نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا۔ وہ بادشاہ جس نے ہمارا فدیہ دیا وہ دوبارہ آنے کو ہے، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو نجات دہندہ ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، ہم بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ آج اس خوشی کے موقع پر، کرسمس کے موقع پر خداوند ہم سے کلام کر رہا ہے، وہ میرے اور آپ سے کلام کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، آئے میرے بیٹے اور بیٹی، جس طرح تو نے نجات پائی ہے اسی طرح اس دوڑ کو دوڑتے رہیں، اسی طرح روشنی میں چلتے رہیں، تاکہ ہم اس تاج کو پا سکیں۔ ہم دوبارہ جب یسوع اس دنیا میں آئے گا، ہم اس کے ساتھ اٹھ کر اس کا استقبال کریں اور اس خوشی میں شامل ہو سکیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ ہمارے پاس امید ہے، اس ایمان کے وسیلہ سے جب ہم نے نجات پائی ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے، اور جہاں پر صرف اور صرف خوشی ہوگی، اور ہم سب اس جشن میں شامل ہوں گے۔ آمین۔